اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سید حبیب اللہ۔ آپ سب کو ہمارے چینل پہ خوش آمدید۔ آج الحمدللہ ہم پھر دوبارہ سے کیمرے کے سامنے آئے اور اپنی عوام کو ہم دین کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ ماشاءاللہ آ چکا ہوا ہے اور آج سے 3 سے 4 دن کے بعد 12 ربیع الاول ہے، تو اسی کے متعلق ہم الحمدللہ اپنی ریکارڈنگ کرانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ سب سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا بھی ہے، صدقہ جاری سمجھ کے آپ شیئر بھی کریں، کیونکہ کل بروز قیامت ہماری زندگی ہم نے جو زندگی میں کام کیا، چھوٹی چھوٹی نیکی ہمارے کام آئیں گی، جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ بہت بڑی نیکی بن کے ہمارے سامنے آئے گی اور وہی نیکی ہمیں جنت میں رسے گی۔ تو آپ سب نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے، اور جو کوشچن آپ فری ہینڈ آپ کو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس پہ بات بھی کریں گے، کیونکہ بلاسی ہم اس پہ بات بھی کریں گے اگلی ویڈیو میں، انشاءاللہ ہم آپ کے کمنٹ کا جواب بھی دیں گے۔ تو الحمدللہ میرے بڑے پیارے معزز مہمان اور میرے بڑے پیارے دوست میرے محسن اور میری دل کی دھڑکن کے بڑے قریب رہتے ہیں ماشاءاللہ، آگے محبت آپ ہمیں وقت دیتے ہیں، قاری فدا حسین پروفیسر قاری فدا حسین قادری، اور ماشاءاللہ آپ ٹیچر بھی ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آپ کا جو ایک پروفیشن اور ٹیچر بھی ہے، عالم بھی ہیں، اور جامعہ نمیہ سے آپ نے اپنی اسٹڈی مکمل کی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ تو آج ہم اسی کے متعلق آپ کے ساتھ ربیع الاول کے بارے میں بات کریں گے۔ قبلہ چند سوال ہیں جو کہ شروع میں یہاں سے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ربیع الاول میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے مطلب میلاد کے ذکر آنے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ان کی بڑی چیز کے اوپر کہ ہم جب ہم گلیاں سجا رہے ہوتے ہیں، جب ہم لنگر بانٹ رہے ہوتے ہیں، جب ہم مطلب لائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے گھروں میں آقا علیہ السلام کی محفل کو سجاتے ہیں، اور ہم کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جانے انجانے میں کہ جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھے، ہم اپنے آپ کو بھی جس میں اعتراضات بھی اٹھتے ہیں اور وہ بالکل اعتراضات ٹھیک ہوتے ہیں، جو دوسری پارٹی سے اعتراضات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو پہلا سوال بولا کہ ربیع الاول کا منتھ آ گیا، اب لوگ آپ کو پتا ہے گلیاں سجانے لگ گئے ہیں اور ساتھ وہ لائٹنگ کرنے لگ گئے ہیں۔ سب سے پہلے میرا آپ سے کوشچن ہے اور ہماری وہاں کا بھی کوشچن ہے کہ گلیاں سجانی چاہیے پہلی بات، اور اگر گلی سجانی چاہیے تو اس کی کیا مطلب آپ کس طریقے سے اس گلی کو سجائیں، اس گلی کو کس طرح مطلب لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ یار یہ ہم نے یہ کام کیا۔ تو بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے، اس میں دوبارہ کریں، ہم آئے یہاں آقا تمہارے لیے، سن لیجئے ہمارا عقیدہ یہ کہ ہم آئے آقا یہاں تمہارے لیے، دنیا میں اٹھیں گے بھی وہاں انشاءاللہ۔ تمہارے آپ کا ہی نام لے کر آئے ہیں، آپ کا ہی نام پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور اسی کو لیتے لیتے ہم نے انشاءاللہ وہاں پہ انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ کی محبت کا شکریہ، سب سے پہلے ان تمام احباب کا شکریہ جنہوں نے ہماری گزشتہ جو بیانات اس پہ سنے، قرآن و حدیث کی روشنی میں استدلال کیا، اور معاشرے کے اندر جو خرافات ہیں اس موضوع کے اوپر ہم نے جو گھریلو خرافات ہیں اس پہ تفصیلاً بات کی۔ بہت اچھا لگا، بہت سارے احباب کی اصلاح ہوئی، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ آج بھی ہم جو موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں وہ بہت زبردست ہے اور وقت کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے
قرآن مجید فرقان حمید یہ ہماری بنیاد ہے، ہماری بیس ہے، ایسے ہی پہلا ہمارا ماخذ ہے دین کے اندر، سب سے پہلا ماخذ ہمارا قرآن ہے۔ ہم اپنی زندگی کی ہر بات کا آغاز قرآن سے کرتے ہیں، ایسے ہی بالکل ایسے وہ ہمارا عبادات ہو، وہ ہمارا ایمانیات کا ہو، وہ ہمارا معاملات زندگی کا ہو، دنیا کا معاملہ ہو، وہ ہمارا کسی بھی دنیا و آخرت، دین اور دنیا کے ساتھ معاملہ ہو، تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف رجوع کرتے ہیں، میں لیتے ہیں۔ اور یہی ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، یہی ایک مومن کی شان ہے کہ وہ اپنی ہر بات کی بنیاد قرآن سے لیتا ہے۔ بالکل ایسے تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ یونس آیت نمبر 58 کو پڑھتے ہیں اور اس کی تفاسیر میں دیکھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انعقاد ہوتا ہے مساجد میں، مدارس میں، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اسکولوں میں اور فیکٹریوں کے اندر، دفاتر میں، گلی محلے میں، نگر نگر، کریا کریا، جگہ جگہ، پوری دنیا کے اندر محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ کے موضوع سے پروگرامز ہوتے ہیں، ایسے ہی بالکل ایسے اور یہ سارا سال ہوتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ تو اس کی بنیاد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سورہ یونس کی 58 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ملنے پر، اللہ تعالیٰ کے فضل رحمت ملے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ خوشی منائے، خوشی منائے، بالکل ایسے ہی خوش ہو جانا چاہیے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، بندہ مومن کو، جب اسے اللہ کا فضل ملے، جب اسے اللہ کی رحمت ملے۔ ایسے ہی بالکل ایسے کثیر تعداد میں جتنے مفسرین کرام ہیں، جتنے مفسرین کرام ہیں، ان کی تفاسیر اٹھائیں، اور ان تمام مفسرین کرام نے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے کیا مراد لیا ہے اور اس پر خوشی کس طرح منائی جائے۔ اس میں ناظرین کرام میں چند تفاسیر کا ذکر کروں گا، ان کا نام لوں گا جنہوں نے فضل اور رحمت سے کیا مراد لیا ہے تفسیر کی ہے۔ ان میں امام طبری نے تفسیر طبری کے اندر، امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر، امام بغوی نے تفسیر بغوی کے اندر، اور امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر، اور اس کے علاوہ دیگر تفاسیر جو یہاں تفسیر جلالین ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر السعدی ہے، تفسیر الوسیط ہے، تفسیر مظہری ہے، تفسیر فرید وجدی ہے، تفسیر روح المعانی ہے، اور اس کے علاوہ بھی تفاسیر جو ہے ان کے اندر جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے اس سے جو استدلال کیا ہے، جیسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو بکر بن العربی، امام عربی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الحسن علی بن محمد القاری رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، امام عبد الرحمن بن اسماعیل ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ،
امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام وہ مفسرین کرام ہیں جنہوں نے اپنی اپنی تفاسیر میں اللہ کے فضل سے مراد ایمان لیا ہے، اللہ کے فضل سے مراد قرآن لیا ہے، کچھ نے اللہ کے فضل سے مراد اسلام لیا ہے، کچھ نے اللہ کے فضل سے مراد ہدایت لی ہے۔ گویا کہ اسلام، قرآن، ایمان، ہدایت، یہ وہ چیزیں ہیں جو مفسرین کرام نے فرمایا کہ جس کو یہ مل جائے، جس کو اسلام ملے، ہدایت ملے، ایمان ملے، قرآن ملے، دین ملے، ہدایت ملے، اس پر اللہ کا فضل ہے اور اس پر یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس شخص کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کے ملنے پر، اللہ کے اس فضل کے ملنے پر خوشی منائے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک غیر مسلم شخص ہے، نان مسلم ہے، وہ نان مسلم شخص حلال حرام مطلب کہ وہ زندگی گزار رہا ہے، زندگی اسی بھی گزر رہی ہے، لیکن اس کی آخرت جہنم ہے اگر وہ حالت کفر میں مر جاتا ہے، اور اس نان مسلم شخص کو اسلام مل جاتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اسے قرآن مل جاتا ہے، دین مل جاتا ہے، ہدایت مل جاتی ہے، اسلام مل جاتا ہے، ایمان مل جاتا ہے، تو وہ کتنی خوشی منائے گا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، ایسے ہی اس کو مبارکباد بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور جس طرح ایک بچہ، چھوٹا بچہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیتا ہے، کتنی اس سے خوشی ہوتی ہے، ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، اور وہی ناظرہ قرآن پاک پڑھنے والا اگر حافظ قرآن بن جائے تو کتنی اور خوشی ہوگی، قاری قرآن بن جائے اور خوشی ہوگی، عالم بالقرآن بن جائے تو اور خوشی ہوگی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور عام مسلمان جن کو اسلام ملا ہے، دین ملا ہے، قرآن ملا ہے، وہ اس پر اللہ کا فضل، اللہ کا شکر ادا کریں، خوشی منائیں۔ اور اس خوشی کے آگے طریقہ ہے، انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب رزق حلال کھاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی خوشی ہے۔ خوشی ایک مومن مسلمان رزق حلال کماتا ہے، پھر حلال کھاتا ہے، حلال کھلاتا ہے بچوں کو، پھر اس کے بعد دسترخوان پہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی خوشی کی ایک صورت ہے۔ اسی سے رزق حلال سے اللہ اسے گھر دیتا ہے، اسے خوشی ملتی ہے، اس کو کاروبار ملتا ہے، صاحب ایمان شخص کو اس سے خوشی ہوتی ہے، وہ بے روزگار کو روزگار ملتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح اباب ذی وقار، یہ تمام وہ نعمتیں ہیں جس کو ملے، ہدایت ملے، گناہ گار شخص ہے اس کو ہدایت مل گئی، وہ خوش ہوتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گناہوں سے جان چھڑا لی، نیکی کے راستے پہ ڈال دیا، اپنے نبی کا غلام بنا لیا، عاشق رسول بنا لیا، اے اللہ تو نے مجھے اپنا توحید پرست بنا لیا۔ ایک مسلمان ہے وہ گمراہ ہے، جب اسے ہدایت ملتی ہے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، ہدایت کا ملنا بھی خوشی ہے۔ پھر اگر اس کو ہدایت ملی، پھر اسے قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن سمجھنا اس کو آ گیا، وہ قرآن کو سمجھ رہا ہے، قرآن کو پڑھ رہا ہے، قرآن کو سیکھ رہا ہے، قرآن کو سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے، اس پہ خوشی منانی چاہیے۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر جتنے مسالک ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، وہاں جب سالانہ جلسہ ہوتا ہے جشن قرآن کا، حافظ قرآن ہو گئے ہیں، ان کو ہار پہنائے جا رہے ہیں، ان کو جناب مالے ڈالے جا رہے ہیں، ان کو تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں، خوشی ہے۔ کیوں؟ خوشی منائے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ملی ہے، جو قرآن بنا فضل ہوا ہے، خوشی منائی جائے، اور اس پہ خوشی منا رہے ہیں، اور جائز ہے۔ صحیح، بالکل۔ اگر کوئی عالم دین بن جاتا ہے، اس کو سند فراغت ملتی ہے،
اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، یہ چھوٹی تو بات ایک نہیں عالم ہے، دین بن گیا، بہت بڑی بات. علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، ایسے ہی ہے. انبیاء کے وارث بن گیا، نبیوں کا وارث بن گیا، دین کا وارث ہوا، اور وہ معاشرے کی اصلاح کرنے والا بن گیا، کہ مبلغ اسلام بن گیا. اللہ جس پر بڑا فضل اس کو کرے تحفے تحائف ملتے ہیں، اس کے استاد کو، رشتہ داروں کو، والدین کو، سب کو مبارکبادیاں ملتی ہیں، گھر میں کھانے پکتے ہیں، محفل میں جہاں جس مدرسے کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے وہاں جشن قرآن منایا جاتا ہے، ایسے ہی ایسے خوشی ہوتی ہے. بالکل اس طرح اگر کوئی مفتی صاحب بن جاتا ہے، مفتی کی سند اسے مل جاتی ہے، اسے اور خوشی ہوتی ہے. اس طرح اگر کوئی ایم فل پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، یعنی غرض فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس پہ خوشی مناؤ. خوشی مناتا ہے. پھر اس کے بعد وہی شخص ڈگری لے کر جب معاشرے میں جاتا ہے، کسی مسجد کا امام بنتا ہے، کہیں مدرس بنتا ہے، کسی کالج یونیورسٹی کے اندر پروفیسر بنتا ہے، لیکچرر بنتا ہے، کسی صحافت کی فیلڈ میں جاتا ہے، وکیل بنتا ہے، یا مختلف شعبہ زندگی میں چلا جاتا ہے، اسے کتنی خوشی ہوتی ہے. بہت زیادہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. فضل رحمت ہے. تمام مفسرین کرام نے، ناظرین کرام، یہ اس کو اللہ کا فضل، اسلام کو، دین کو، قرآن کو، ایمان کو، ہدایت کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے، اللہ کی رحمت قرار دی ہے. لیکن یہ سب ملا کہاں سے ہے؟ یہ بات میں چاہ رہا تھا آپ ادھر آئیں کہ یہ جو ہمیں قرآن ملا، دین ملا، مسلمان ہوئے، یہ جو سب کچھ مل رہا ہے یہ تو ملا، یہ فضل ہے، یہ رحمت ہے خوشی، لیکن یہ سب ملا کی وجہ سے مل رہا ہے. یہ کہاں سے ملا کون ہے؟ لے کر آیا؟ ہاں بڑی فضل کیسے بھائی اس پر آج یہ بات یہ بات میں چاہتا تھا آپ اس میں ڈال دیں. اور اگر ہم ناظرین اگر ہم یہ بات سمجھ گئے نا، آج یہ اگر یہ جو بات ہم کرنے لگے یہ سمجھ گئے نا آپ، تو یہ جو ہمارے اختلافات ہیں نا یہ ہم چلا نکلنے کے. میں کہتا ہوں قبلہ کہ ہم پر جو فضل ہو رہے ہیں اور جس ذات پاک کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اگر ہم ان پر نوز بلا بات کریں، سوالات کریں، پھر ہم مطلب کس بات کے مسلمان؟ قرآن اللہ کا فضل ہے، بالکل ایسے ہی. کسی کو کوئی اختلاف نہیں. اسلام اللہ کا فضل اور رحمت ہے، کوئی اختلاف نہیں. اور ایمان اللہ کا فضل ہے، کوئی اختلاف نہیں. ہدایت اللہ کا فضل ہے، کوئی اختلاف نہیں. ایسے ہی ہے. لیکن حیرت کی بات ہے بالکل کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 بھی بول کے کہہ رہی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عالمین، عالمین ہے، عالم نہیں عالمین. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جان ہوتی بھی وہ رحمت ہیں، وہ رحمت ہیں. سبحان اللہ. باقی ہمیں رحمت اور فضل ملے تو ہم خوشی منائیں، تو جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں وہ آئیں، وہ ملیں، تو ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ ایسے منائیں، ہم تو گھر جواز کے منائیں. اسی طرح جس طرح آپ کو دین، اسلام، قرآن، ہدایت، ایمان ملا ہے، اور حافظ قرآن، عالم قرآن، مفتی صاحبان، مفتیان کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، تمام مدارس دینیا، تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے اداروں میں خوشیاں مناتے ہیں، جشن کرتے ہیں، اور بہت بڑا جلسہ دستار فضیلت ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کا فضل ملا، اللہ کی رحمت ملی ہے، اور یہ تمام اس پہ خوشی ہوتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، یہ کسی مفسر کا قول نہیں ہے، یہ کسی عالم دین کا قول نہیں ہے، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے. خود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا محبوب آپ کے پاس رحمت بن کے آیا ہے، اور وہ رحمت صرف حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے لیے نہیں، بلکہ سارے جہان والوں کے لیے. سارے جہان والوں ایسی ہے. اہل مکہ یا اہل مدینہ کے لیے نہیں، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. یہ جہان بھی وہ جہان. جب حضور ہمیں ملے ہیں، جب آقا ہمیں ملے ہیں، تو حضور کے صدقے ہی تو اسلام ملا، بڑی خوشی ہے. حضور کے صدقے ہی تو قرآن ملا، حضور کے وسیلے سے تو ہدایت ملی، حضور کے وسیلے سے تو ایمان ملا. تو جب آقا علیہ السلام جو ہے ان کی صدقے ہمیں
یہ سب کچھ ملا ہے، تو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ رحمت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یاد رکھے کہ اللہ اپنا فضل جس پہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر اللہ نے چاہا ہے اپنا فضل، اپنی رحمت اس امت محمدیہ پر کر دی ہے، یہ اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنی بڑی رحمت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے ہم پر، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ لقد من سب سے اللہ بڑا احسان یہ ہے۔ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سورہ آل عمران کھول لیں بھائی، آیت نمبر 164 تو پڑھیں، پھر پتہ چلے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہے، آقا علیہ السلام کا ملنا کتنا بڑا فضل ہے، حضور کا آنا کتنی بڑی رحمت ہے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ قبلہ میں یہ بات پہ اب آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے بات کی، میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، میں اس سے کوشچن کرتا ہوں، دیکھ وہ بھی رہے ہوں گے، آپ اس کا جواب دے دیں۔ چلے ہم آپ کے اوپر یہ بات چھوڑتے ہیں کہ آپ قرآن ساری زندگی پڑھتے رہیں، آپ ساری زندگی مصلی بچھا کے بیٹھ رہے ہیں، آپ ساری رات تہجد پڑھیں، سارا کچھ سب کچھ کریں آپ، لیکن اگر آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نہیں ہے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں 10 بار سوالات اٹھا رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ ہی ساری چیز آپ کی کام آنے۔ جی میں اس پہ عرض کر دیتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 15، صحیح مسلم حدیث نمبر 44، سبھی پڑھتے ہیں، سب کو آتی ہے، پوری دنیا کے اندر علماء مشائخ سے سنتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایسا ہی ہے، بالکل، کیا بات، او کما قال ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ کامل وسلم۔ ایمان۔ دیکھیں ایمان صرف نمازوں سے مکمل نہیں ہوتا، صحیح، بالکل، سارا ایمان روزے زکوٰۃ حج سے مکمل نہیں ہوتا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے یا ذکر اذکار یا تسبیحات گھیرنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ یہ ساری عبادات کرنا لازم ہے، ضروری ہے، لیکن جو ایمان کی تکمیل ہے، ایمان جس سے مکمل ہونا ہے وہ محبت رسول سے ہونا ہے۔ ایسا ہی، بالکل، کیا بات، محبت رسول ہے، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح لوح قلم۔ قلم۔ لا اقبال نے بات ہی قلم ہی توڑ دیا اس میں، میں کہتا کیا بات کی محمد سے وفا، محمد سے وفا نہیں ہم کر پا رہے تو ہم کس طرح چاہتے؟ آقا کی محبت دین حق کے لیے شرط اول ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں حضور کی محبت ہی ہمیں لگی، اپنے آقا سے محبت دین حق کے لیے شرط اول ہے، مجھے یہاں پہ اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نہ مکمل مجھے ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، تو یہ باپ نے بتانا کہ یہ بات کیا کیسا تھا کہ حضور نے وہ آ کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس نمازیں اتنی نہیں ہیں، میں اتنا قرآن نہیں پڑھا، میں اتنی نمازیں نوافل میرے فرض میں فرض ادا کی، لیکن میرے پاس ایک چیز ہے، وہ کیا حضور، میں آپ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے مطلب رج کے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، جنت میں ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ نمازیں پڑھتے ہوئے اعتراضات ہم یعنی جس نبی پر ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں نماز میں، اور ہم اسی نبی کے بارے میں اس کی آل کے بارے میں یہ بات کریں، تو یار ہمیں خود ہی چیز کو احساس کریں گے ہم کس طرح چل پڑے۔ دیکھیں بات سمپل ہے، اولاد بڑی پیاری بہت لگتی ہے، پیاری لگتی ہے، ایسے ہی اولاد سے بڑی محبت ہے، بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، ایسے ہی بالکل، اس میں کوئی مذہب کوئی مسئلہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بچوں سے محبت یہ ایک فطری تقاضا نیچرلی چیز ہے۔ فطری محبت ہے، جس جو ماں باپ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی وہ ماں باپ بھی میں نے کہا کھلانے کے لائق نہیں۔ وہ ایک حسنین کریمین سے پیارے آقا سے محبت چوم رہے تھے، پیار کر رہے تھے، اقرا بن حابس صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے 10 بچے، میں نے تو کسی سے پیار نہیں کیا کبھی،
حضور نے فرمایا یا اللہ، اللہ یرحم ولا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم. رحم نہیں ہوتا ایسے ہی. تو یہ محبت کتنی تقاضا ہے. اولاد سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، بیٹے بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت ہے.